ورلڈ بینک جو ہے کچھ $37.5 کروڑ جو ہے وہ آپ کو ایک نئے منصوبے کے تحت دے رہا ہے، 10 سالہ منصوبہ ہے، اور اس کے اندر آپ کے تقریباً 26 سب اسٹیشنز جو ہیں ان کے اندر یہی ان کی ٹرانسمیشنز اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو ٹیکنالوجیکلی اپ گریڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم اس قسم کے لونز جو ہیں بڑے ویلکم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر یہ جس مد میں لون دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ان کی اس کی اسکروٹنی بھی ہوتی ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، اسی چیز کے لیے یہ چیز استعمال کی جائے اور وہ چیزیں جو ہیں باقاعدہ طور پر ٹھیک کی جائیں. تو دیکھیں ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر جو لاس ہوتا ہے آپ کا جس سیکنڈ وہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور آپ نے اس قسم کی چیز اچیو کر لی کہ جتنا کو میگا واٹ ہم بناتے ہیں کم سے کم لاس کے اوپر ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنی آئل پہ سے ڈپینڈنسی ختم کرنی ہے. وہ چاہے گھروں میں آپ کا بجلی آپ کو جو انرجی چاہیے، چاہے وہ بلب روشن کرنے کے لیے چاہیے، ٹھنڈا گرم کرنے کے لیے چاہیے، یہاں تک کہ کھانا پکانے کے لیے چاہیے، آپ جتنا الیکٹریفیکیشن کی طرف جا سکیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے، تاکہ آپ کی گیس کی بھی ڈپینڈنس کم ہو، آپ کی آئل کی بھی ڈپینڈنس کم ہو. اسی طرح آپ کی فیکٹریز انرجی جو کنزیوم کرتی ہیں کچھ بھی پروڈیوس کرنے کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ بجلی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے فرام موٹر بائک ٹو بس، زیادہ سے زیادہ بجلی پر جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو چائنا سستے ترین پینل، سستے ترین ونڈ کا مٹیریل، سستے ترین بیٹریاں یہ پرووائڈ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اسی طرح آپ کا اگر یہ ٹرانسمیشن کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ پیسے جس چیز کے لیے آ رہے ہیں اسی چیز پر لگ جائیں، آپ کی ٹرانسمیشن بہتر ہو جائے، آپ کے لاسز کم ہو جائیں، یہاں پر بجلی سستی ہو جائے، یہاں پر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ بہت جلدی، مطلب یہ میں کوئی 50 سالہ پلان نہیں بتا رہا، آپ بہت چند سالوں کے اندر آپ ایک اس طرح کا کنٹری بن سکتے ہیں جس کو اس چیز سے فرق ہی نہ پڑے کہ عالمی منڈی میں آئل کی پرائس ہے کیا. کیونکہ ابھی تو آپ کی ڈپینڈنسی الیکٹریسٹی میں بھی آئل کی اتنی ہے کہ یہ ابھی جو خبر آئی ہے کہ تیل مہنگا ہو گیا، اگلے مہینے دیکھیے گا آپ ایک اور خبر پڑھیں گے کہ بجلی کے بل مہنگے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو سرچارج اس کا لگ گیا. سو بیسیکلی بڑی اچھی بات ہے، دنیا میں امن ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں سب خوشی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ باہر کچھ بھی ہو رہا ہو ہمیں فرق نہ پڑے. اس کے لیے الیکٹریفیکیشن ضروری ہے، اس کے لیے یہ تمام عمل ضروری ہے. اور سر آپ ہی کی جو بات ہے کہ باہر جو مرضی ہو رہا ہو ہمیں اندر فرق نہ پڑے، یہ معاملات جس سیکنڈ انفرادی طور پہ گھروں کے اندر لوگوں نے کرنا شروع کر لی ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جیسے آپ نے کہا بیٹریاں سستی ہو رہی ہیں، وہ حکومت کے لیے صرف سستی نہیں ہو رہی، وہ ملک کے لیے سستی ہو رہی ہیں. سو اگر جس طرح آپ اور میں تھوڑا دیکھ پھر ریسرچ بھی کریں کہ بیٹریوں کی قیمتیں اور بیٹریوں کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی آگے تک جا چکی ہے. اب آپ کو بڑی مناسب قیمت کے اندر 5 کلو واٹ، 10 کلو واٹ، 12 کلو واٹ سے لے کے 36 کلو واٹ تک اوپر جانا چاہے تو میگا واٹوں میں بھی جا سکتی ہے بات. اس کی بیٹریاں جو ہیں اس کے بینکس موجود ہیں، ان کی سائزنگ بھی بڑی مناسب ہے، ان کی لائف بھی بہت مناسب ہے. اور اگر آپ اپنے فرض کریں گھر کے اندر سے جس کو ہم وابڈا کہتے ہیں، چلے ہوتی وہ ڈسکو کی طرف سے ہے لیکن ہم اس کو پرانے دور کی طرح وابڈا کہتے ہیں، اگر آپ وابڈا کے ایلیمنٹ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، سو بیٹریز وہ ایک رستہ جو ہے بنائی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ نہ ہونا سر کہ اس سے پہلے کہ حکومت خود باہر کے مسئلوں سے متاثر ہونا اپنے آپ کو ختم کرے اور عوام کو ریلیف دے کہ جی سستی بجلی ہے اور معاملات ہم نے ایسے سیٹ کر لیں کہ جتنی بنائیں گے اتنی دیں گے. اس سے پہلے عوام جو ہے وہ خود اپنے انڈیویجولائزڈ جو گھر ہیں ان کے اندر اپنے خود سلوشن بنانا شروع کر دیں. دیکھیں فیکٹریاں بھی یہ کریں گی، جو متوسط یا امیر خاندان ہیں وہ بھی یہ کریں گے، پیچھے رہ جائے گا غریب شاید وہ بھی اپنے تئیں یہ کر لے گا. اس لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ نمبر 1 سرکار اب بجلی کی جنریشن پہ فوکس مت کرے، وہ صرف بجلی کی ڈسٹریبیوشن پہ فوکس کرے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے اب لوگ مطلب آپ اپنی گلی محلے دار مل کے ایک چھوٹا سا آئی پی پی بنا لیں گے کہ جی ہم اپنی گلی سے اتنی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، ہماری یوزیج اتنی ہے، باقی آپ لے لو. یہاں پر اب لوگ بجلی میں انرجی میں انویسٹ بھی کریں گے کیونکہ وہ دسترس میں آ گئی ہے. ایک چیز جب مہنگی تھی، مطلب ہم سوچ سکتے تھے آپ اور میں 10 سال پہلے کہ ہم اپنا آئی پی پی بنا لیں، آج ہم سوچ سکتے ہیں کیونکہ سستا ہو گیا. سو بجلی کی جو پروڈکشن ہے نا یہ لوگ دیکھ لیں گے. حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم نے اس کو کم سے کم لاسز سے ایک جگہ سے جہاں پہ بن رہی ہے اور دوسری جگہ جہاں پہ چاہیے اس کو پہنچانا ہے. اس لیے بجلی بنانے پہ فوکس نہ کریں، بجلی پہنچانے پہ فوکس کریں. دوسری چیز یہ کہ اگین
कैटल हमें पता है चाइना की जो कैटल है उसने सोडियम की बैटरीज बनानी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले उनको दावत देनी चाहिए कि आएँ, ये खेवड़ा पूरा आपका है, जितने इधर स्टोरेज कर सकते हैं कर लें, नमक ही नमक है। सो अगेन थिंक ग्लोबल, देखें पूरी दुनिया में इस चीज़ को कौन लीड, उसको दावत दें, उसको अच्छी से अच्छी मराद दें कि यार आप आ जाओ, हम आपसे 10 साल टैक्स नहीं लेते, हम आपसे 20 साल टैक्स नहीं लेते। क्या हो जाएगा टैक्स नहीं देंगे, आएंगे इधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आएंगे इधर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, आएंगे हम एनर्जी सफिशेंट हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जी वो आएंगे तो रिपाट्रिएशन हो जाएगी पैसे की, वो जी 2 साल बाद प्रॉफिट अपना बाहर लेके जाएंगे, तो ठीक है ना यार, इधर वो कुछ दे के भी तो जा रहे हैं। सो अब थिंक ग्लोबल एंड ऑफर बिग थिंग्स टू बिग कंपनीज सो दे गेट इंटरेस्टेड इन कमिंग हियर एंड डिप्लॉइंग देयर स्टेशन। बिल्कुल सर, अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो है वो हेल्प कर रहा है ना इस चीज़ के अंदर, लेकिन ये तो लोन की माध्यम कभी ना कभी वापस भी करना है। अगर वो कंपनी यहाँ पे अपना फ़ायदा भी देखती है और आपका फ़ायदा कर जाती है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।